अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे आज का मौजू है पाक अफ़गान तिजारत। पाक अफ़गान तिजारत बरसों से जारी है और ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद है। आज के प्रोग्राम में हल्के से ज़िक्र के साथ साथ हम इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि मज़ीद किन चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि ताकि इस तिजारत से दोनों मुल्कों को मज़ीद फ़ायदा हो। दोनों मुल्कों का जो बॉर्डर है वो काफ़ी तवील है। ये बॉर्डर पाक अफ़गान बॉर्डर 2600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस लंबे बॉर्डर में आने जाने के बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है और फ़िलहाल दो बड़े तिजारती रास्ते खुले हुए हैं। इनमें से KPK में तोरखम बॉर्डर और बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर है, जहां से पाक अफ़गान तिजारत का कारोबार चलता है। अब ये इन दोनों इलाक़ों से जो तिजारत हो रही है, उस तिजारत का वॉल्यूम अरबों में है, यानी लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का कारोबार इन दोनों जगहों से हो रहा है। पर डे सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से उस तरफ जाती हैं, कंटेनर ट्रक, सैकड़ों गाड़ियां वहाँ से इधर आती हैं और 15-20 हज़ार तो कम से कम रेशो है पैदल आने जाने वालों का। तो ये अफ़गानिस्तान जो 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, ये बेसिकली लैंड लॉक कंट्री है। इसका समंदरी रूट कोई नहीं है। तो आजकल दुनिया में चूँकि सारी तिजारत समंदर के रास्ते होती है, तो अफ़गानिस्तान की जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, इसका ट्रेड का सारा सामान कराची या गवादर के रास्ते अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है और ये बलूचिस्तान की तरफ से निकले तो फिर चमन के रास्ते, KPK से निकले तो ये तोरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान पहुंचता है। अब इस सामान में जो यहाँ से जाता है, इसमें पाकिस्तान का भी एक्सपोर्ट है काफ़ी। पाकिस्तान के अपने आइटम्स भी यहाँ से जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा है सीमेंट है, पेंट है, डिस्टेम्पर हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, मशीनरी है और स्पोर्ट्स का सामान है। इसी तरह सर्जरी का सामान है। इसी तरह फ़िश, ये समंदर से जो मछली का बहुत बड़ा हमारा ज़रिया है, यहाँ से मछलियाँ भी अफ़गानिस्तान भेजी जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मार्केट है और तकरीबन तिजारती फ़ायदे के लिहाज से अफ़गानिस्तान एक पसंदीदा मुल्क नहीं बल्कि पसंदीदा तरीन मुल्क है पाकिस्तान के लिए, अगर इसकी इस तरह कदर की जाए। इसी तरह इंपोर्ट जो होता है वहाँ से, मसलन जो अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो लेदर, क्योंकि लेदर की फैक्ट्रीज पाकिस्तान में है और कोयला वहाँ से आता है, फिर फ्रूट आता है, फिर सब्जियाँ आती हैं। अब इन तमाम चीज़ों के अलावा एक तीसरी चीज़ है स्मगलिंग। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा तीसरा एक शोबा है स्मगलिंग का। अब जो रास्ते फेंसिंग के ज़रिए बंद हो चुके हैं, उन रास्तों को इस्तेमाल करते हुए स्मगलर हज़रात भाव ताव करते हुए निकल आते हैं और अपना माल यहाँ पर बेच देते हैं। अब बात यह है कि चाहे कानूनी लीगल तरीके से तोरखम और चमन से आने जाने वाला सामान हो या स्मगलिंग के ज़रिए आने जाने वाला सामान हो, इन दोनों में जब स्टॉप आ जाता है, जब ब्लॉकेड आता है, तो महंगाई होती है, नुकसान होता है। अब सबसे ज़्यादा नुकसान ताजरों को होता है अगर बॉर्डर बंद किया जाए, जो कि कभी कभी होता है। बॉर्डर कभी एक दिन बंद होता है, कभी 2 दिन होता है, कभी 3 दिन और कभी 10 दिन से भी ज़्यादा गुजर जाते हैं। अब इसके नुकसान बहुत से लोगों को होता है। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान ताजरों को होता है, जिन्होंने तिजारत में पैसा लगाया हुआ है। अब दूसरा उनका ट्रांसपोर्टर्स को होता है। अब इन ताजरों ने ट्रांसपोर्टर से जो गाड़ियाँ ली हैं, वो गाड़ियाँ जब तक इनके पास हैं, इनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। और अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो और बॉर्डर ज़्यादा अरसा बंद रहे, अगर इनकी गाड़ियों में इनका सॉफ्ट आइटम हो जैसे सब्ज़ी और फ्रूट, तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। क्वालिटी ख़राब हो तो फिर वो मार्केट में उस अंदाज में सेल नहीं होते जिस तरह उनको सेल होना चाहिए। ये तो इसका पहला नुकसान होता है ताजरों को और ट्रांसपोर्टर्स को। दूसरा नुकसान होता है आवाम को, यानी दोनों मुल्कों के आवाम को। यहाँ पिंडी की मंडियों में आप जाएं, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, या पेशावर की मंडी में, या लाहौर और कराची में, जब सब्ज़ी और फ्रूट महंगा बिकने लगे
تو آپ سمجھ لیں کہ بارڈر بند ہو چکا ہوگا اور افغانستان سے گاڑیاں نہیں آئی ہوں گی، یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اور اگر اسی طرح اسمگلنگ کی اگر بات کریں تو یہاں جو گاڑیاں پاکستان میں بنتی ہیں وہ لو کوالٹی قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان پہ ٹیکسز اتنے ہوتے ہیں کہ جی ان کو خریدنا عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ ان سے بہت بہتر گاڑیاں، بہت بہتر اسپیئر پارٹس اور بہت زیادہ اچھا اسکریپ افغانستان میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اب اس کو لا کر بیچتے ہیں تو وہ اچھی چیز اس میں مل جاتی ہے۔ تو اب یہ چاہے اسمگلنگ ہے چاہے لیگل طریقے کا یہ جو بزنس ہے، ان دونوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کے لیے۔ تو اس سلسلے میں جو سروے ہم نے کیا ہے، جو لوگوں سے بات چیت کی ہے، تاجروں سے جو بات چیت کی ہے، ان سے ایک بات یہ نکلی ہے، نمبر ون یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریجن میں آپ جائیں، مثلا یورپ میں جائیں، تو کاروبار کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہ ہو، اس کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو یہ اس کی ذمہ داری پہ ہی تو وزارتیں بنی ہیں، وزارت خارجہ ہے اور وزارت تجارت ہے، یا باقی جو وزارتیں کنسرننگ ہیں، ان کو آپس کے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے دونوں ملکوں کے، تو کاروبار کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو پروٹوکول تاجروں کو باہر کے ملکوں میں ہے، وہ پروٹوکول پاکستان میں نہیں ہے۔ مثلا یو کے میں یہ ہے کہ اگر کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ انویسٹ کرتا ہے کاروبار میں تو اسے یو کے کی طرف سے شہریت مل جاتی ہے۔ پاکستان میں بے شک 40 سال سے بھی اگر کوئی افغان آباد ہے اور یہاں کے کاروبار میں وہ حصہ دار ہے، لیکن اسے شہریت ملنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر وہ کوئی کاروباری، کوئی تاجر اپنا تعارف افغان کے حساب سے کرائے تو پولیس اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ تو اپنا شناخت بھی ایک مشکل مسئلہ بن چکا ہے تاجروں کے لیے۔ تو ایک اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے تاجر ہیں انہیں کوئی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، انہیں شہریت دی جائے تاکہ وہ آسانی سے آ سکیں، جا سکیں، کاروبار کر سکیں۔ اور پھر یہی سلوک افغانستان والے پاکستانیوں کے ساتھ کریں گے، پاکستانیوں کو بھی جو کاروباری ہیں، تاجر ہیں، ان کا بھی بھلا ہوگا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ بارڈر ایریاز میں بینکنگ کا سسٹم نہیں ہے۔ اگر جہاں کہیں بینک ہیں تو وہاں ان کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، غیر ملکیوں کو۔ اور اگر کسی نے کسی نہ کسی طریقے سے اکاؤنٹ کھول لیا ہے تو اس بینک میں ہیوی اماؤنٹ نارملی ان کو ملتا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے مسئلے مسائل ہیں موجودہ دور میں۔ یہ آئی ٹی کا دور ہے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے۔ تو بارڈر ایریاز میں بینکس کے برانچز ہونے چاہیے، بینکنگ سسٹم زیادہ ہونا چاہیے، اور کاروباریوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ ان کے اکاؤنٹ یہاں پر کھلیں، اور ان کا آئی ٹی سسٹم ہونا چاہیے، ان میں ہیوی اماؤنٹ ان بینکوں میں ہونا چاہیے تاکہ کاروباریوں کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس کے علاوہ ایک ضروری چیز جو دونوں ملکوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے یا سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے ایک پالیسی بنتی ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے گاڑیوں کو اندر نہ آنے دیں۔ تو وہ جو سامان یہاں لانا چاہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کریں، یہاں کی گاڑیوں میں اس کو لوڈ کریں اور آگے بھیج دیں۔ اور پھر جذباتی ہو کہ افغان بھی یہی کرتے ہیں، افغان کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی گاڑیاں روکیں، سامان نیچے اتاریں، ہماری گاڑیوں پہ لوڈ کریں اور آ جائیں۔ یہ کاروبار کو نقصان پہنچانے والا بہت بڑا آئٹم ہے، بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ یہ کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک گاڑی سے سامان کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، پھر اسے لوڈ کر کے اگلی گاڑی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، تو اس پروسیس میں وہ چیزوں کی کوالٹی اس طرح کی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کی گاڑیوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے، ان کو اجازت ہونی چاہیے جہاں تک پاکستان میں جا سکتے ہیں جائیں، اپنے لیگل ڈاکومنٹس ان کے پورے ہوں، ویزا سسٹم یا پاسپورٹ سسٹم، جو بھی طریقہ پاکستان کو سوٹیبل لگتا ہے وہ کریں۔ اور اسی طرح
افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستانی ٹرانسپورٹرز کو، پاکستانی تاجروں کو اجازت دے کہ یہ سینٹرل ایشیا تک جانا چاہیں تو جائیں، اپنا کاروبار کریں۔ اب اگر غلطی سے پاکستانی یہ نہیں کریں گے تو افغان بھی ان کو روک دیں گے، اور سینٹرل ایشیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو پاکستان کی تجارت کے انتظار میں ہے، تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر دیں گے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور جو ادارے بارڈر ایریا پہ کام کر رہے ہیں ان میں سب سے جو نمبر ون ادارہ ہے جس کا ہولڈ ہے بارڈر ایریاز پہ، وہ ہے ایف سی، یعنی فرنٹیئر کور کے پی کے، فرنٹیئر کور بلوچستان، یا فرنٹیئر کور پاک ایران بارڈر پہ۔ وہیں انہی علاقوں میں دوسرے نمبر پہ دوسرا درجہ حاصل ہے کسٹمز کو، تیسرا درجہ ہے انٹیلیجنس کے اداروں کو۔ اب یہ تینوں سرکاری ادارے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی ڈیوٹی ہی کرے تو بہتر ہے، تجارت کو نہ خراب کریں نہ تجارت میں گھسنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے آخری پوائنٹ میری طرف سے یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کے دفاتر وہاں پہ ہونے چاہیے، اور پاکستان کے 10 12 15 جتنے بڑے بڑے تاجروں کی ضرورت ہے وہ اس کے نمائندے ہوں، اور اسی طرح افغانستان کے ہوں، اسی طرح سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو تاجر ہیں وہ ان کے نمائندے ہوں، ان کی میٹنگز ریگولرلی ہو، ان کے مسئلے مسائل حل ہوں، اور یہ سرکاری اداروں کا ایک ایک نمائندہ ان کے ساتھ وہاں پہ آتا جاتا رہے، تاکہ ان کے لیے اپنے مسئلے حل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ جو ضروریات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ میری کوئی پرسنل میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے اس کا سروے کر کے لوگوں سے پوچھ کے لوگوں سے انفارمیشن لے کر آپ سے شیئر کیا ہے۔ تو اس کو مہربانی کر کے سننے والے دوست اگر اس کو مزید شیئر کریں، اور اس ٹاپک کو مزید اگر پھیلایا جائے تو پاکستان کے تجارت میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔